نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، قرآن پاک اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ انسان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف پہنچانے والی کتاب ہے، اللہ سے ملاقات کرانے والی کتاب ہے، اللہ سے گہرا تعلق، مضبوط تعلق قائم کرنے والی کتاب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کے اندر جو میں نے تلاوت کی، اپنا اتنے زبردست طریقے سے تعارف فرمایا کہ بندہ اگر اس کو یقین سے پڑھے اور غور کرے، ایک ایک لفظ پہ غور کرے، تو اس کے دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ واقعی اللہ کے علاوہ اور کوئی ہمارا معبود ہو نہیں سکتا۔ کافروں کا ایک گروہ آیا، مشرکین کا ایک گروہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگے آپ ہمارے بتوں کی، ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کی، آپ بھی نہیں کریں، چلو ہم آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، ایسا کریں کہ ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ جب یہ بات کہی، آپ کا چہرہ غصے سے بھر گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ جبرائیل امین فوراً صورت لے کر حاضر ہوئے، کہا قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی ہرگز عبادت نہیں کر سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، میرے لیے میرا طریقہ۔ جس طرح ہم کسی سے الجھ جائیں، کوئی جھگڑا ہو جائے تو غصے میں ہم بھی کہتے ہیں جاؤ، تمہارا وہ راستہ ہے، ہمارا یہ راستہ ہے، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کتنا زبردست پیغام دیا، دیر بھی نہیں لگائی، فوراً جبرائیل امین پیغام لے کر آ گئے۔ ان سے کہہ دو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں جھوٹے معبود جو تم نے لوہے کے بنائے، کوئی پیتل کے بنائے، کوئی چاندی کے بنائے، کوئی مٹی کے بنائے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے، اور ان کی حالت یہ ہے ان پہ اگر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو نہیں اڑا سکتے، اور مکھی کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ کھانا کھاتے وقت مکھی اس میں کوئی چیز اٹھائے تو اسے واپس لے لو گے؟ ان کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے اور معبود بنا لیے ان کو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس سورۃ اخلاص کے اندر ایک بہت بڑا جلال اور بڑا کمال ہے۔ اس کی عظمت کی خاطر سورہ کافرون بھی نازل ہوئی، جس میں بتا دیا
کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، نظر نیاز منت یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہو، جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے اسے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ یہ نماز اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ ہیں۔ یہ جتنے بھی حقوق اللہ ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، اولاد کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا یہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے احکام ہیں۔ کچھ حقوق العباد ہیں، جتنے حقوق العباد ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے بتائے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر آپ رات کو سوتے وقت جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ تو پڑھیں، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 سپارے کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھنے سے 20 سپارے کا ثواب، اور 3 مرتبہ پڑھنے سے مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب، اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے جو دعا مانگیں گے وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ جس طرح قرآن پاک مکمل پڑھنے پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک اس کا اور طریقہ سمجھ لیں، ہر نماز کے بعد اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ کر جتنے مسلمان بھی کلمے پہ فوت ہو گئے، ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ ہو گیا، ان کو بخش دیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، خویش و اقارب، ان کے علاوہ سب کو اگر آپ بخش دیں گے تو قیامت والے دن اللہ بھی کہے گا یہ بندہ تو میرے بندوں کا اتنا مہربان تھا، اتنا ان کے اوپر رحم کرتا تھا، اتنی ان کے لیے دعائیں کرتا تھا، آج میں اس بندے سے کوئی حساب نہیں لوں گا، اس کو سیدھا جنت کے اندر لے جاؤ۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔